میں اور آپ آج مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا فکر کر رہے ہیں. کیا ہم صرف ان کو کھلانے پلانے کا ہی انتظام کر رہے ہیں یا پھر ان کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں؟ دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ نیکی کے کام کرتے رہیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں؟ دنیا میں تو جو کچھ رزق قسمت میں ہے وہ مل ہی جاتا ہے، لیکن ایک گھر جو آخرت کا ہے اس کا بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے، اور اس کا فکر جب تک ہم خود نہ کریں گے کسی اور کا فکر کرنا ہمارے کام نہیں آئے گا. لہذا ہم سب خود سوچیں. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. یعنی شوہر تو باہر چلا جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے، وہ تو گھر میں نہیں ہوتا، پیچھے عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نگرانی کرے. کس بات کی؟ صرف اس بات کی نہیں کہ کنڈی لگی ہے کہ نہیں، کوئی چور نہ آ جائے. صرف اس بات کی نہیں کہ کھانا چولہے پہ جل نہ جائے. صرف اس بات کی نہیں کہ کپڑے دھونے والے تو وہ دھو لیے جائیں. اس بات کی بھی فکر کرے کہ بچوں نے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بچوں کی عمر گزر رہی ہے، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، کئی بچے جھوٹ تو نہیں بول رہے، کئی بچے چوری کی عادت کا شکار تو نہیں ہو رہے، کئی بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہے، غیبت تو نہیں کر رہے. لیکن یاد رکھیے کہ بچوں کو بھی اللہ نے بڑی عقل دی. جو ماں خود نماز نہیں پڑھے گی وہ بچوں کو کہاں کہہ سکتی ہے کہ نماز پڑھو. حالانکہ کیا حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار بھی سکتے ہو، اور بلوغت کے بعد تو ایک ایک نماز کا پھر حساب ہے، پوچھا جائے گا. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال جو انسان سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا پرچہ جو چیک ہوگا قیامت کے دن، جس کا نتیجہ دیکھا جائے گا، وہ نماز ہوگی. اگر وہ پورا ہوا تو آگے کا حساب بھی آسان ہو جائے، پھر اگلے پرچے آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی اسی میں ناکامی ہو گئی تو پھر آگے کیا بنے گا؟ قرآن پاک میں آتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد پھر ایسی نسلیں آئیں کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں. اضاعوا الصلاۃ، اور کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے لگ گئے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ خواہ وہ پیغمبروں کی اولادی کیوں نہ ہو. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے 2 ہوں گے، ہلاکت سے 2 ہوں گے. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سجدے میں جھک جاؤ. یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو جھکنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ جھک نہ سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی کے مارے. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے اور وہ سجدے کے لیے جھکتے نہیں تھے، لہٰذا قیامت کے دن بھی وہ جھک نہ سکیں گے. ان کی کمر تخت کی طرح اکڑ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے جھکنے سے انکار کیا ہوگا، دنیا میں انہوں نے اللہ کے آگے جھکنے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا. یہ بات بطور خاص میں ماؤں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سی مائیں میرے پاس آتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے. میں پوچھتی ہوں بچوں کی عمر کیا؟ تو بچے جوان ہو چکے. آپ دیکھیں کہ جب ایک درخت مضبوط ہو جاتا ہے نا، سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو جھکانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو پودا نرم ہوتا ہے، جس کی ٹہنیاں نرم ہوتی ہیں، اس کو آپ جدھر چاہیں جھکا لیں، دائیں جھکائیں بائیں جھکائیں، جدھر چاہیں موڑ لیں. لیکن جب ایک سخت ہو جاتا ہے درخت کا تنا، تو پھر اگر آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو اکثر وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا مائیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بچہ ابھی چھوٹا ہی ہو تو اس کو دین کی طرف لائیں. اور یاد رکھیں دنیا کا ہر کام ہم لالچ دے کے خوشامد کر کے پیار محبت سے کراتے ہیں. نماز کی باری ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں, اٹھو نماز پڑھو, اور پھر یا جہنم کے ڈراوے دینے لگتے ہیں. نہیں, یہ کہنے کی بجائے کہ اٹھو نماز پڑھو, یہ کہیں آئے نماز پڑھتے ہیں, چلو نماز پڑھتے ہیں ہم سب, ان کو ساتھ کھڑا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں شروع ہوں گے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے, بال بچوں کو بچاؤ. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جا کر انسان اگر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے گا, بہانہ کرے گا, یا اللہ یہ بڑی مجبوریاں تھی, میرے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے, میں کیا کرتا, تو اس دن کیا کہا جائے گا, یا ایھا الذین کفروا, اے لوگو جنہوں نے انکار کیا, لا تعتذروا اليوم, آج معذرتیں نہ کرو, آج بہانے نہ کرو, آج عذر نہ پیش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں عذر پیش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جانتا ہے حقیقت کو. عذر بہانا تو وہاں چلتا ہے نا کہ جہاں دوسرے کو پتہ نہ ہو, وہاں تو کام نہیں آتا جس کو سب کچھ پتا ہو. اس ہستی کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے, کون بات چھپا سکتا ہے, کون بات بدل سکتا ہے, پھیر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ وہ تو ظاہر اور باطن, حاضر اور غائب, ہر چیز کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ, حاضر اور غائب سب کچھ کو وہ جانتا ہے, اس کے سامنے کوئی بہانہ کیسے کرے گا. آج آپ دیکھیں نیکی کا کوئی کام ہونا تو ہمارے پاس بہت سے بہانے ہو جاتے ہیں. کیا کریں, بچے چھوٹے ہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر چھوٹے بچوں کی مائیں جو جوان ہوتی ہیں, صحت مند ہوتی ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں بچے پیشاب کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم نے کوئی کہیں شادی کا جوڑا پہنا ہو تو اس پہ پیشاب نہیں کرنے دیتے بچے کو. کیوں نہیں کرنے دیتے, یہ خراب ہو جائے گا. ایک اچھے جوڑے کو تو پیشاب سے بچا لیتے ہیں بچے کے, لیکن جس جوڑے میں نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کو پیشاب سے نہیں بچا سکتے. یہ صرف ہم بہانہ کرتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کیا قیامت کے دن ہمارا یہ بہانہ کام آ جائے گا, اللہ تعالیٰ مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, واقعی تمہارے چھوٹے بچے تھے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مائیں بچے پیدا کریں گی اور ان کے بچے چھوٹے اس طرح کے کام کریں گے تو ان کو تو نماز معاف کر دینی چاہیے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ طہارت تو مسلمان پہ لازم ہے. آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان, صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. آپ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں, لیکن آپ پیشاب والے ناپاک کپڑے پہن کے سارا دن رکھیں گے, سوچنے کی بات ہے نا. انہی کپڑوں پہ کہیں گیلا ہاتھ لگ جائے گا, وہی گیلا ہاتھ کھانے میں لگ جائے گا, اسی سے کوئی اور کام شروع کر دیں گے. تو گندی ماں جو ہے وہ تو ہر وقت وہ گھر کے اندر ایک نجاست اور نحوست پھیلا کے رکھے گی. اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اس سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی فرائض کو ادا کرنے کی طرف پوری توجہ رہنی چاہیے. پھر اسی طرح فرمایا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون, مت بہانے کرو, آج تم کو وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو, آج تمہارے سامنے وہی ہے جو تم کر کے آئے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دراصل کیا ہے, انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا, برا کریں گے تو برا نتیجہ. بالکل ایسے ہی جیسے ایک طالب علم امتحان میں بیٹھ کے سمار کے لکھتا ہے, بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے, پڑھ کے آیا ہوتا ہے, تیاری کر کے آیا ہوتا ہے, بہترین پرچہ کرتا ہے. اور دوسری طرف دوسرا ایک نکما انسان کیا کرتا ہے, جو پڑھ کے نہیں آتا, وہ پرچہ بھی پھر اسی طرح ٹال مٹول کر کے اٹھ پٹانگ لکیریں ڈال کے وہ آ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنا کام کر لیا. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس طالب علم میں سال بھر پڑھا, محنت کی, کوشش کی, توجہ کی, امتحان میں صحیح طور پر لکھا, اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا, اور اس کا کچھ اور ہوگا جس نے نہ پڑھا, نہ لکھا, نہ کوئی کام کیا, اور نہ امتحان میں کوئی صحیح جواب دیا. اور اگر دونوں کے نمبر برابر کر دیے جائیں تو کیا ہوگا, یہ انصاف ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں قرآن پاک میں کہا اے لوگو بے شک تم کچھ نہ کرو, یا جو تمہارا دل آئے کرو, میں نے تمہارے لیے جنت تیار رکھی ہوئی ہے. کہیں نہیں لکھا ہو, یہ مطلب ہم نے خود نکالا ہوا ہے.
اپنی مرضی کا، تاکہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ، سچی توبہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ پچھلے گناہوں کا علاج سوائے معافی کے کچھ نہیں اب. اور معافی کیسے، توبہ کیسے؟ توبہ صرف زبان ہلانے کا نام نہیں ہے. توبہ کے کچھ طریقے ہیں، ادب آداب ہیں. پہلی بات یہ ہے توبہ میں کہ جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو، اس کا احساس ہو کہ یا رب میرے سے غلطی ہوئی. بالکل ایسے ہی پتہ نہیں کل زلزلہ یہاں محسوس ہوا ہے کہ نہیں، کراچی میں تو بہت زور کا جھٹکا محسوس ہوا ہے. تو اس وقت مختلف لوگ اپنی اپنی بات بتا رہے تھے، تو ہر ایک کو اپنے گناہ بہت یاد آئے کہ ہائے اگر ہم مر جاتے اب تو کیا بنتا، کیا خدا کو منہ دکھاتے، کیا جواب دیتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہم کو بچا لیتی، لیکن ایک دن تو موت نے آ ہی جانا نا، وہ تو کوئی نہیں بچا سکتا. تو جس طرح چھوٹا سا ایک زلزلے کا جھٹکا انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور اس کو سارے گناہ خود ہی نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں خود دیکھنے لگتا ہے انسان. ہائے ہائے ابھی تو میں نے یہ کام نہیں کیا، ابھی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، پھر کیا کروں گا، توبہ استغفار، اب موقع ملے تو میں سب سے پہلے اپنا یہ کام پورا کر لوں. اسی طرح ایک دن موت نے آ جانا ہے، اس سے کوئی فرار نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے پلہ چھڑا نہیں سکتا. آپ نے دیکھا موت نے کبھی چھوڑا کسی بچے کو جس کے لیے آئی ہو، خواہ وہ بچہ ہو؟ کبھی چھوڑا کسی جوان کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو، کسی تندرست کو؟ نہیں. جس کی لکھی ہے جہاں جس حال میں جیسے آ جاتی، وہ انتظار نہیں کرتی. اور ہم میں سے کون کہتا ہے میں نے بوڑھے ہو کر ہی مرنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. کون کہتا ہے کہ میں اتنے سال تو ضرور ہی جیوں گا؟ کوئی نہیں کہتا. اتنی غیر یقینی چیز زندگی، ایک بالکل کچی تار کی طرح کہ جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. اس زندگی پہ بھروسہ کر کے، کل کی امید رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ. کیسی توبہ؟ جس میں شرمندگی بھی ہو، جس میں زبان سے توبہ بھی ہو. نماز پڑھ کے بھی توبہ کی جائے، توبہ کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں. اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر مدد مانگی جائے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما کہ آئندہ ہم تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں. پھر اس کے بعد استغفار پڑھنا، پھر آئندہ ان گناہوں سے بچنا جو پچھلی زندگی میں کرتے رہے. یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ یا اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آئندہ غلط کام نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید کی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. یعنی تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھی تم سے پھر دور کر دے گا، یعنی پچھلے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. یہ ہے وہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا. جب انسان اپنی پچھلی کوتاہیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور واقعی وہ آئندہ پھر گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے صاف کر دیتا ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی جنت کے باغ. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا. آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو آپ جیسے کام کریں، جو آپ کے طریقے پر چلے، جو اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نیک کام اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. اور جو شخص آپ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی آپ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. وہ کبھی سنت پر عمل کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب کیسا دور آ گیا ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے
کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے. مثلاً کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ہمارے ہاں اب دن بدن چھری کانٹے کا رواج آ رہا ہے, جس میں بائیں ہاتھ سے کھانا ایک زیادہ فیشن اور خوشی کی بات ہے, زیادہ کانفیڈنس کی بات قرار پاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے, بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, لیکن ہم کھڑے ہو کر بے دھیانی میں بعض اوقات پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے, اس لیے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے, بے برکتی ہو جاتی ہے, کھا کر بھی نہیں لگتا, طاقت ہی نہیں آتی, بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بنتا. لیکن ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے یا غافل ہوتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں یا دھیان ہی نہیں کرتے. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں. نہ صرف یہ کہ نماز روزے کی حد تک, بلکہ عام زندگی کے اخلاق میں بھی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا. کس کا نور؟ ایمان والوں کا نور. یہ نور کیا چیز ہے؟ یہ نور انسان کے نیک اعمال کی روشنی ہے. یاد رکھیے, پیچھے نار کا ذکر ہوا ہے اور یہاں نور کا ذکر ہوا ہے. نار کیا ہے؟ جو گناہوں سے بنتی ہے. نور کیا ہے؟ جو نیکیوں سے پیدا ہوگا. اب یہ اپنی قسمت کی بات ہے, اپنے شوق کی بات ہے, اپنی محنت کی بات ہے, اپنی دلچسپی کی بات ہے. کیا کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کرتے ہیں, نار یا نور؟ کس چیز سے ہمیں دلچسپی ہے دونوں کی اصل ایک ہی, لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے, تاثیر مختلف ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حشر کا دن جو ہے وہ مکمل اندھیرے کا دن ہوگا. اس دن ہر انسان کے پاس جو روشنی ہوگی اس کے اپنے عمل کی ہوگی, کوئی شخص کسی دوسرے کو نہ دے سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے جیسے مدینہ سے صنعاء تک جا رہا ہوگا. صنعاء یمن کا ایک علاقہ ہے, تقریباً 1500 کلومیٹر بنتا ہے مدینہ سے, کہ وہاں تک جا رہا ہوگا, دور دور تک اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں, ایک تو یہ کہ ذاتی نیکیاں بہت ہوں گی, دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا ہوگا. ان کی حرص اور شوق یہ ہوگا کہ نیکی کی بات ہر جگہ پھیل جائے, دور دور تک پھیل جائے. ہم ایسے کام کر جائیں کہ جس سے خیر پھوٹے. ہم اپنا وقت, اپنا مال, اپنی طاقت, اپنی کوشش, اپنا علم, اپنی ذہانت, اپنے بال بچے, اپنے وسائل اس کام میں لگائیں کہ جس سے اللہ کا نام, اللہ کا پیغام, اللہ کا دین دور دور تک پھیل جائے. جو اس کام میں جتنی کوشش کرے گا, جتنی محنت کرے گا, خود اچھا بننے کے بعد, اپنے بال بچوں کو اچھا بنانے کے بعد, عام لوگوں کی بھلائی کی فکر بھی کرے گا, تو قدرتی طور پر اس کا نور دور دور تک پھیلے گا. کچھ لوگوں کا اس سے کم, کچھ کا اس سے کم, حتیٰ کہ منافق کا نور بس اس کے ناخن کے انگوٹھے میں ہوگا, کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا, اور وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ ظاہر ہے کہ کبھی وہ ایمان کی حالت, کبھی کفر کی حالت پر, کبھی دین کی طرف آ گئے, کبھی دین کو بالکل بھول گئے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ مسلمان ہوتا ہے. مسلم عربی زبان میں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح ہے. اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں مسلم کا مطلب معلوم کریں تو مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے, مہار ڈال دی جائے, اور اس مہار کو کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو اور جدھر اس کو لے جانا چاہے ادھر لے جائے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کھلا اونٹ, جدھر دل چاہے خود ہی گھومتا پھرتا رہے, ادھر منہ مار, ادھر چار, اس کے درخت میں توڑ, یعنی جہاں اس کا دل چاہے جائے. اور مسلم وہ اونٹ ہوتا ہے کہ جو شتر بے مہار, یہ محاورہ بھی ہے نا, اردو میں بھی یہ بولتے ہیں, شتر بے مہار. شتر کہتے ہیں نا اونٹ کو, اور بے مہار یعنی اس کی مہار کوئی نہیں, لہذا وہ کھلا پھر رہا ہے, اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں, کوئی ایم نہیں. لیکن مسلم کون ہوتا ہے؟ عربی میں مسلم اونٹ کو کہتے ہیں
کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، مہار ڈالی ہوئی ہو، اور وہ کسی کے ہاتھ میں ہو. اب مسلمان کون ہے؟ وہ انسان کہ جس نے اپنی باگیں اللہ کے ہاتھ میں دے رکھی. وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے، جو اس کی خواہش ہو، جو اس کی مرضی ہو وہ کرتا پھرے. نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا آپ اس نے اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی کریں گے. لہذا مسلمان اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی باغیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے. جہاں سے وہ روکتا ہے ادھر سے باغ کھینچتا نہیں، ادھر نہیں جانا، رک جاتا ہے. جدھر جانے کو کہتا ہے کہ چلو اس طرف، وہ ادھر چل پڑتا ہے. ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں. مسلمان وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو وہاں سے روک لے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، خواہ وہ کھانے کی ہو، خواہ وہ دیکھنے کی ہو، خواہ وہ سننے کی ہو. چاہے اس کے سامنے سونا رکھا ہو، وہ کسی کی چیز پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ میری چیز ہی نہیں، میں کیوں اٹھاؤں، میری اس سے کیا دلچسپی، میرا اس سے کیا مطلب کہ میں کسی کے مال کو اس نظر سے بھی دیکھوں. لینا اور چھیننا اور چرانا اور دھوکے سے اور فراڈ سے لینا تو بہت دور کی بات. اسی طرح جو دیکھنا اللہ نے حرام کیا وہ میں کیوں دیکھوں. آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا عذاب یا طوفان جو ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا کا. کہ آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ دیکھیں بے حیائی کے منظر، ٹیلی ویژن کھولیں اس پر دیکھیں. اور اب تو خالی ٹیلی ویژن کی بات ہی نہیں رہی، گھر گھر میں کیبل پہنچ چکی ہے، ڈش پہنچ چکی ہے. اس میں صرف مسلمان نہیں، کافروں کے ننگے ناچ اور غلط سلط قسم کی حرکتیں اور چیزیں. ہم میں سے اچھے بھلے لوگوں نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے حلال، جائز اور درست قرار دے دیا. دن رات بچے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، خود بھی ہم دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک وقت تھا کہ جب اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا، نہیں حرام ہے یہ سب کچھ. کسی عورت کو اس حال میں دیکھنا یا کسی مرد کو دیکھنا یہ درست نہیں. لیکن آج ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں مگر ہمارے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں تکلیف ہی پیدا نہیں ہوتی. ہم نے اس کو کلچر سمجھ لیا، ہم نے اس کو فن قرار دیا، ہم نے اس کو انجوائمنٹ قرار دیا، اور گھنٹوں ہم اس کے آگے بیٹھ کر وقت گزار لیتے ہیں. پھر اسی طرح مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری صبح نہیں ہوتی، رات نہیں ہوتی، ہم کو نیند نہیں آتی اس کے بغیر. ہمارا اٹھنا بھی اس سے، ہمارا سونا بھی اس سے. کہیں بھی بیٹھے ہوں اسی طرح کی ہر جگہ پر. اور اب تو مسلمانوں کی شادیوں کے اندر بطور خاص ایسی مجلسیں سجائی جاتی ہیں. کیا ایسی کسی مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوں تو ہم اپنی شادیوں میں بلا سکتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں، دیکھیں ہم آپ کی امت ہو کے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ پھر قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، ہم پکڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس کہ اللہ یہ میری امت کے چور ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجیے، یہ دھوکہ باز لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے، یہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے، یہ گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتے تھے ان کو معاف کر دیجیے، یہ دلوں میں بغض بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، نفرتیں اور عداوتیں، ان کو معاف کر دیجیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت پر فخر کریں گے؟ ہرگز نہیں. وہ تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اور اگر ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا، آپ کی بات نہیں مانی، تو پھر حق کیا ہے کہ آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں چھڑا دیں؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اپنی گردن پہ ایک اونٹ لادے ہوئے آئے اور مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے. میں اس وقت مدد نہ کروں گا، میں آج صاف بات پہنچا چکا ہوں. اور وہ اونٹ چوری کا اونٹ ہو جو کسی کا چرایا ہوا، اور وہ اپنی گردن، ظاہر ہے کہ جو کسی کی کوئی چیز چرائے گا قیامت کے دن اٹھا کے لائے گا اور اپنے عمل کی شکل میں دینی پڑے گی.
حتیٰ کہ کسی کی ناحق زمین کی ایک بالشت کسی نے اگر ہتھیائی ہوگی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ایک پلاٹ کتنی دفعہ بک جاتا ہے فراڈ کے ساتھ. کتنے ہی واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے پیٹوں میں ایسے حرام کا پیسہ ڈال لیتے ہیں. کتنے جھگڑے اور کتنے فسادات انہی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ مسلمان قوم کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت ہماری پکی ہے، لہٰذا جو دل میں آئے کرو، شتر بے مہار کی طرح. نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہوتا.